بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں جلیل القدر صحابی ہیں، حبر الامہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو تفسیر قرآن کی دعا دی ہے کہ اللہم علمہ الکتاب اللہم فسرہ القرآن۔ ان کا فرمان ہے کہ اللہ تعالی جب اپنے بندوں سے مخاطب ہوتا ہے تو قرآن کریم فرقان حمید میں وہ انہیں باقاعدہ براہ راست خطاب کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، او بلیورز، اے ایمان والو، یعنی آپ کو اللہ رب العالمین مخاطب کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں اللہ خطاب کرے اور وہ کہے سمعنا و اطعنا، پروردگار ہم نے سنا اور ہم نے آپ کی اطاعت میں گردن جھکا دی۔ سورہ حجرات میں پہلی اور دوسری دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو باقاعدہ مخاطب کیا۔ پہلی آیت میں فرمایا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ پھر کیا کہنا ہے وہ پوری تقریر، پورا خطاب واضح ہے۔ آیت مکمل ہوئی، دوسری آیت شروع ہوئی تو پھر مخاطب کیا یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والوں۔ پھر تقریر کے لیے توجہ دلائی، خطاب کے مندرجات بیان کیے۔ علوم قرآنی کے ماہرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں 88 مقامات ہیں، 88 ٹائمز جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو براہ راست مخاطب کیا ہے۔ دوسرے مخاطب ہونے کا طریقہ بالواسطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم کو کوئی حکم دیتا ہے، آپ کے ذریعے سے آپ کی امت کو حکم پہنچتا ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ اجمالی طور پر تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے یا ایھا الناس کہہ کر، اس میں مسلمان مومن آلریڈی موجود اور شامل ہوتے ہیں، جیسے وہ آیہ مبارکہ سورہ نساء کی جسے خطبہ نکاح میں پڑھا جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے کا آغاز میں ان آیات کو پڑھا کرتے تھے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ اے یہ انسانوں اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا۔ یہاں معاملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کا۔ جس طرح اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام عالی شان ہے، اسی طرح آپ کا احترام بھی عالی شان ہونا چاہیے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام انسانوں جیسے انسان تھے، وہ گمراہ ہیں۔ نبی کریم عام انسانوں کی طرح کے انسان ہرگز نہیں تھے، اور جیسے ایک نیا فتنہ پیدا ہوا ہے جو توحید بیان کرنے کی آڑ میں اہانت رسول کا مرتکب ہوا ہے،
وہ جو جذبات کی رو میں بہہ کر اور ابھی تک توبہ نہیں کی، جبکہ لوگوں نے نشاندہی کر دی، یہ کہہ بیٹھا کہ اللہ کے سامنے نبی شے کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، نبی اگر کوئی شے نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی ہستی نہیں، تو اللہ نے ان کا انتخاب بطور نبی کیوں کیا؟ انبیاء علیہ السلام کا اللہ نے انتخاب کیا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں بھی جس میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، انہیں سمجھائیے، بتائیے، یہ جو آپ سے دعوے کرتے ہیں کہ آپ سیڑھی رکھیے اور آسمان پر چڑھیے اور اتر کر آئیے، جو آپ سے اس طرح کے معجزات طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ سچے نبی ہیں تو آسمان کو ہم پر گرا دیجئے، اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ہم پر جس عذاب کا وعدہ کرتے ہیں وہ آج ہی برپا کر دیجئے، ان کو بتائیے میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ یوحی الی انما الہکم الہ واحد، لیکن وہ جو فرق ہے جس نے تمہیں متبع بنا دیا اور مجھے تمہارا امام بنا دیا، میرے فرمان کو دین بنا دیا اور تمہیں اس دین کا پیروکار بنا دیا، وہ یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی اترتی ہے۔ ساری کائنات میں جو مقام مصطفیٰ ہے وہ اتنا بلند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کے آغاز میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کسی عمل میں، کسی فعل میں، کسی قول میں، کسی رائے کے اظہار میں، کسی مسئلے کے استنباط میں، کسی عبادت کے شوق میں، رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے وفور میں کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نکلنے کی کوشش نہ کرنا۔ واتقوا اللہ، عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ تمہاری زبانوں سے نکلنے والے الفاظ کو سنتا بھی ہے اور تمہارے اعمال کے صدور کو دیکھتا بھی ہے۔ دنیا میں جتنے لوگ ہیں اللہ کے ماں سوا، ان میں انبیاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، صلحاء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، تابعین، تبع تابعین، وہ سب علماء ہیں، اہل علم ہیں، اولو العلم ہیں، علیم کوئی نہیں۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، وہ جو علیم ہے وہ اکیلا اللہ رب العالمین ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اس بات کا خیال رکھنا کہ کہیں تمہاری آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَجْهَرُوا بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور ایسا بھی نہ ہو جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو نبی کو ایسے پکارنے لگو۔ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر بھی نہ ہوگی اور تمہارے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے، نمازیں برباد ہو جائیں گی، حج برباد ہوں گے، عمرے، قربانیاں، روزے، زکوٰۃ، خیرات سب برباد ہوگا، زندگیاں تباہ ہو جائیں گی صرف اس ایک عمل کی بنا پر۔ امام آلوسی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں بنو تمیم کا ایک وفد آیا مسجد نبوی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری طرف سے ان سے گفتگو کرو آپ کے حکم پر۔ جب خطاب کرنے کے لیے کوئی اپنی زبان کھولتا ہے تو آواز بلند ہوتی ہے، ان کی آواز بلند ہوئی،
جب قرآن کریم کی یہ آیات نازل ہوئیں تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے میری پکڑ میں اور میری زجر میں کہیں آیات نہ اتاری ہوں۔ گھبرا گئے، گھر کے کونے کو پکڑ کر رونا شروع کر دیا۔ اب وہ ہیں اور ان کے آنسو اور ان کی ندامت، میں تو برباد ہو گیا۔ میری آواز نبی کی آواز سے اونچی تھی، نبی کی موجودگی میں لاؤڈ بات کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 نمازوں میں جب ان کو نہیں دیکھا تو فرمایا وہ کہاں ہیں، خیریت سے ہیں؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ ہم نے ان سے پوچھا تھا، انہوں نے کہا اب میں کس منہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دوں، میرے تو سارے اعمال ہی برباد ہو گئے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ان سے کہو انہو من رجال یدخلون فی الجنہ او کما قال، فرمایا ان سے کہو وہ جنتیوں میں سے ہے، یہ اس کے بارے میں نہیں ہے۔ چنانچہ وہ پھر آئے خوشی خوشی، اور پھر ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ یمامہ میں جب مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا اس کے خلاف جب یمامہ کی جنگ ہو رہی تھی تو میں ان کے پیچھے پیچھے تھا کہ نبی کریم نے جس کے بارے میں کہا ہے یہ جنتیوں میں سے ہے، میں اس کے اعمال کو دیکھتا رہوں۔ آج موقع ملا ہے میں دیکھوں اس کا کون سا ایسا عمل ہے۔ تو وہ لمحہ جب ہمارے پیر اکھڑنے لگے تھے، انہوں نے جواں مردی کا مظاہرہ کر کے گھوڑے کو اپنے نعروں کے ساتھ دشمن کی صفوں میں داخل کیا اور ہمارے حوصلے بلند ہو گئے۔ انہوں نے دشمنوں کو مارا اور پھر آخرکار خود بھی شہید ہو گئے۔ صحیح بخاری میں ایک اور شان نزول بیان ہوا ہے، بنو تمیم ہی کا واقعہ ہے۔ ان کا امیر کسے مقرر کیا جائے اس بارے میں 2 کبار صحابہ کی رائے مختلف ہو رہی ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہیں بنا دیا جائے امیر، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں انہیں بنا دیا جائے امیر۔ دونوں صحابہ کبار ہیں، عظیم ترین ہیں، دونوں بڑے ہیں، اور ان دونوں کی رائے میں اتنی شدت آئی، ایک نے کہا تم تو ہمیشہ میری رائے کی مخالفت کرتے ہو۔ آوازیں بلند ہو گئیں نبی کی آوازوں سے، یہ آیت نازل ہوئی۔ ایک طرف ثابت بن قیس بن ثابت اپنے اوپر اسے لے کر جا رہے ہیں، دوسری طرف جناب عمر کا یہ حال ہے۔ اس دن کے بعد سے انہوں نے اونچی آواز میں، قدرتی آواز اونچی تھی، بات کرنا چھوڑ دی۔ وہ ایسے بات کرتے کہ جب وہ کچھ کہتے تو نبی کریم کو کہنا پڑتا عمر دوبارہ کہو کیا کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا جو مصداق اولین تھے ان کا عمل یہ تھا، قرآن کریم نازل ہوتا وہ اپنے آپ کو بدلتے، اپنی روح کا علاج کرتے، اپنی نفسیات میں سدھار لاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ایک ہم ہیں، ہمارے یہاں تو آج ایسے مفکرین اور مصلحین پیدا ہو گئے جو یہ کہتے ہیں اس کا شان نزول یہ تھا تو یہ ان کے بارے میں تھی، اب ہم اس کے مخاطبین نہیں ہیں۔ علماء نے اس کا جواب دیا کہ تو پھر آپ یا ایھا الذین آمنوا میں شامل بھی نہیں ہیں۔ اگر یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت ہے تو جو قرآن سے جوڑتے ہیں اور نسبت قائم کرتے ہیں ان کے لیے یہ قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت نامہ ہے، انہیں اس کی اتباع کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ایک صحابی کو رات کو سوتے وقت کی ایک دعا سکھاتے ہیں۔ ان کی زبان عربی تھی، انہیں عربی دعاؤں کی یاد کرنے میں اتنی دقت نہیں ہوتی تھی جتنا غیر عربیوں کو ہوتی ہے۔
آپ دعا یاد کراتے ہیں اور اس کے آخری کے الفاظ ہیں آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک الذی وبنبیک الذی ارسلت۔ اللہ میں ایمان لاتا ہوں اس کتاب پر جو تو نے نازل کی، قرآن، اور اس نبی پر بھی ایمان لاتا ہوں ارسلتا، جسے تو نے بھیجا، جسے تو نے مبعوث کیا۔ صحابی خود بھی اہل عرب ہے، فصیح اللسان ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سناؤ میں نے تمہیں کیا پڑھایا، تو وہ پوری دعا سناتے ہیں۔ جب یہاں پہنچتے ہیں نا وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، تو یہاں پر تھوڑی سی چینجنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، کتاب پر ایمان لائے جسے تو نے اتارا، اور رسول پر ایمان لائے جسے تو نے بھیجا۔ اب الفاظ کے وزن کے اعتبار سے بھی بے نبیک الذی ارسلتا کی جگہ و بے رسولک الذی ارسلتا زیادہ مناسب لگ رہا ہے۔ دوسری طرف آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں میں نے تمہیں و بے نبیک الذی ارسلتا پڑھایا تھا، تم نے و بے رسولک الذی ارسلتا کیوں پڑھا؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، نبی تو اللہ کے بہت 1 لاکھ سے 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء تھے، رسول تو ان میں تھوڑے تھے نا، تقریباً 26 رسول تھے، اور یا رسول اللہ، رسول کا درجہ نبی سے اونچا ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے نبی بھی ہیں اور اللہ کے رسول بھی ہیں، تو یا رسول اللہ اس لیے میں نے وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ کی جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ پڑھ دیا۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ نہیں، دین تمہاری پسند کے اعتبار سے نہیں، جو میں نے پڑھایا ہے وہ پڑھو، تب وہ عمل عبادت ہوگا، تب وہ عمل اللہ کے ہاں مقبول ہوگا، کیونکہ دین کے معاملات توقیفی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی کچھ نہیں فرماتے۔ مشہور واقعہ سورہ مجادلہ کے شان نزول میں آپ نے اکثر سنا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی بزرگ خاتون تشریف لائیں، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا چھوٹا سا جھونپڑا، وہی بیڈ روم ہے، وہی ڈرائنگ روم ہے، وہی کامن روم ہے، وہی گیسٹ روم ہے۔ 2 فٹ کے فاصلے پر اما عائشہ تشریف فرما ہے، اور خاتون محرم تو نہیں ہے کہ وہ کانوں میں آ کے بات کرے، وہ بھی فاصلے سے بیٹھی ہیں، لیکن آواز ان کی انتہائی دھیمی ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے آواز آ تو رہی تھی لیکن کیا کہہ رہی ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خولا کیا کہہ رہی ہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ نبی کریم نے فرمایا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، اب تو تمہارے شوہر نے تمہیں ماں کہہ دیا، اب تک کی جو شریعت آ رہی ہے، رواج ہے، نظام ہے، اس کے تحت تم اس پر حرام ہو گئی۔ یا رسول اللہ میں بوڑھی ہوں، وہ مجھے گھر سے نکالے گا، رشتہ ختم ہوگا، اس بڑھاپے میں مجھ سے کون شادی کرے گا، بچے ہیں ان بچوں کو کون سنبھالے گا، ان کی کفالت کون کرے گا؟ فرمایا میں نہیں کچھ کہہ سکتا، رب تعالیٰ نے مجھے عالم بنایا ہے، علیم ذات تو وہی ہے نا۔ آج آپ کسی سے مسئلہ پوچھیں، اسے شرح صدر نہ ہو اور وہ کہے مجھے معلوم نہیں، تو آپ کہیں گے بیکار آدمی، عالم ہی نہیں ہے یہ تو۔ عالم وہ ہے جو ہر بات کا جواب دے دے۔ سلونی ما شئتم، پوچھو مجھ سے جو پوچھنا ہے۔ وہ کل ہم ایک بہت بڑے جامعہ میں گئے تو وہاں ایک انہوں نے رسم نکال لی عجیب سی کہ ہر روز اعتکاف جو کرتے ہیں آخری عشرے میں رمضان کے، تو وہ ظہر سے لے کر عصر تک درس شروع کر کے رکھتے ہیں۔ اب جو لوگ رات کو عبادت کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں سوئیں، ہم تھوڑا آرام کریں۔ ویسے بھی یہ جو اعتکاف کی عبادت ہے نفلی عبادت ہے، انفرادی عبادت ہے، تو انہیں منع کیا، بات سمجھایا، بتایا، وہ مانتے نہیں ہیں، ضد میں آ گئے۔ سوالات بہت آتے ہیں خواتین کی طرف سے۔ ایک دن ایک معتکف نے، اس نے خود مجھے بتایا، معتکف نے سارے جو پرچی آئے نا وہ سمیٹ لیے،
10-12 سوال جب دیکھا تو سارے ایک ہی ہینڈ رائٹنگ تھی، مطلب فیملی سپورٹنگ ہے۔ تو کہتے ہیں نا کہ پیر کو اس کے مرید پیر بناتے ہیں اور چودھری کو گاؤں والے اس کے گھر والے چودھری بناتے ہیں۔ تو پہلے سے سوال بعض دفعہ پتہ ہوتے ہیں کہ کیا سوال ہونے ہیں، وہ سوال لوگ جواب دیے جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ہم جیسا طالب علم یہ کہہ دے واللہ اعلم، مجھے نہیں معلوم، تو یار پھر آپ یہاں کے بیٹھے کیوں؟ آپ کو تو حق ہی نہیں پہنچتا بات کرنے کا۔ جبکہ حبر الامہ فرماتے ہیں آدھا علم یہ ہے کہ انسان میں یہ کہنے کی جرت ہو کہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، یہ آدھا علم ہے۔ اسے یہ کہنے کی جرت ہو کہ مجھے معلوم نہیں ہے، میں دیکھ کے بتاؤں گا، مراجعات کر کے بتاؤں گا، اپنے سینئر سے پوچھ کر بتاؤں گا۔ اگر کوئی ایسا کہہ بیٹھے کہ بھائی مجھے معلوم نہیں، تو یہ نہیں سمجھا کرو کہ یہ ہماری طرح کا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کی قدر کیا کریں کہ یہ سچ بول رہا ہے، انشنڈ نہیں ہاں کرا، جو زبان پہ آیا کہہ دیا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر جھکا کر بیٹھے ہیں کہ خولا میں کیسے مسئلے کا حل کروں، میری شان اللہ نے بہت بلند رکھی، لیکن مجھے بتایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ تعالیٰ نے وحی فرما دی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ۔ اما عائشہ فرماتی ہیں وہ رب پہ قربان جاؤں، میں 2 فٹ کے فاصلے پر تھی، مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، اور وہ رب جو 7 آسمانوں سے اوپر عرش معلیٰ پر اپنی شان کے مطابق مستوی ہے، اس نے اس عورت کی ببتا بھی سن لی اور اپنے حضور میں شکوہ بھی قبول کر لیا۔ مسئلے کا حل بتا دیا کہ زہار ہے، کفارہ ادا کرو، نکاح نہیں ٹوٹے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے واسطے سے اللہ کے احکامات قبول کرتے ہیں، پھر اللہ کے بندے نبی کریم سے احکام قبول کرتے ہیں۔ اور ایک مثال دے کر آپ کو بات واضح کر رہا ہوں، کیونکہ آپ میں سے ہر ایک معاشرے کا ایک اہم فرد ہے۔ آپ کہیں خاندان میں بیٹھتے ہیں، کہیں آپ کسی چوپال میں بیٹھتے ہیں، کہیں آپ دوستوں کی گیدرنگ میں شریک ہوتے ہیں، کہیں آپ اپنے آفیسز، فیکٹری، کارخانے، دکان میں بیٹھ کر لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں، اور لوگ مثالوں کے ذریعے بات آسانی سے سمجھتے ہیں۔ ایک بس چلے پشاور سے، ٹرین چلے پشاور سے، راولپنڈی میں آ کر وہ اسٹیشن کرے، پھر وہ آگے آئے گجرانوالہ میں اسٹیشن کرے، مزید آگے آئے لاہور میں اسٹیشن کرے، آگے آئے ملتان میں اسٹیشن کرے، سکھر روڑی پہ اسٹیشن کرے، پھر آئے حیدرآباد پہ اسٹیشن کرے، آخر کراچی میں آ کے اسٹیشن کرے، بس پاکستان کی حدود ختم۔ آگے اگر سفر جاری رہا تو سمندر میں غرق ہوں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے شریعت کا سفر شروع ہوا، نوح علیہ السلام پر آ کر اسٹیشن ہوا، حضرت ابراہیم پر ہوا، حضرت موسیٰ پر ہوا، عیسیٰ پر ہوا، 1,24,000 کم و بیش انبیاء، لیکن آخری اسٹیشن سید الکونین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آگے بڑھے نہ صرف یہ کہ دنیا جائے گی بلکہ آخرت بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سنت کے مطابق جینے کی، سنت کے مطابق مرنے کی، سنت کے مطابق خوشیاں اختیار کرنے کی، سنت کے مطابق غموں کو جھیلنے کی، سنت کے مطابق اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرنے کی، اور سنت کے مطابق غم ملے نعمت چھنے تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا
جو سچ اور صحیح ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے، اور جو کوئی غلط ہے وہ میرے اور میرے نفس کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے، معاف فرمائے۔ آپ احباب خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی، اذان ہوئی، آپ فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف اللہ کے گھر میں آئے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو نے امتی بنایا ہے، آخری سانس تک آپ کا امتی رکھنا، آپ کے دامن سے وابستہ رکھنا۔ اللہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین، موت آئے تو مسلمان کی حیثیت سے، اور اللہ اپنے نیک بندوں میں شامل فرمانا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔